बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अमेरिकन को भी ये खदशा रहता है, लेकिन खित्ते में अमरीकी हथियार इतनी बड़ी मिकदार में मौजूद हैं कि उनका कंट्रोल खित्ते पे बेहतर है। लेकिन ईरान का कम से कम अपने मुल्क में और आबने हुर्मत में तो अच्छा कंट्रोल है। और ये छेड़ बनी हुई है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि आबने हुर्मत को कैसे खुलवाना है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमरीकी मीडिया के भी बहुत सख्त खिलाफ हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं एक जंग जीत रहा हूं, बहुत बड़े फर्क से जीत रहा हूं, हालात बहुत अच्छे जा रहे हैं, हमारी फौज ने शानदार कारकर्दगी दिखाई है। लेकिन अगर आप जाली खबरों को पढ़ें, जैसे कि द न्यूयॉर्क टाइम या बिल्कुल ही खराब और घटिया वॉल स्ट्रीट जर्नल या अब तकरीबन खत्म हो चुका वाशिंगटन पोस्ट, ये अमेरिका के 3 टॉप के इदारे हैं, तो कहते हैं फिर आपको लगेगा कि आप जंग हार रहे हैं। दुश्मन उलझन में है क्योंकि वो भी यही मीडिया रिपोर्ट्स देखते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि इनकी बहरिया मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, उनकी फजाइया अंधेरे रनवेज पर चली गई है और उनके पास कोई एंटी मिसाइल या एंटी एयरक्राफ्ट निजाम नहीं बचा। उनके साबका रहनुमा ज्यादातर खत्म हो चुके हैं। और शायद सबसे अहम बात यह है कि नाकाबंदी, जिसे हमने इस वक्त तक खत्म नहीं करेंगे जब तक कोई डील नहीं हो जाती, ईरान को बुरी तरह तबाह कर रही है। अब यह अमेरिका के टॉप मीडिया को बुरा बुरा कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर कहा कि वो जब तक डील नहीं हो जाती तब तक नाकाबंदी खत्म नहीं करेगा, और $500 मिलियन का वो रोजाना नुकसान भी उठा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकन मीडिया पे बिल्कुल वैसे ही गुस्सा है जैसे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तानी मीडिया पे गुस्सा आता है। लेकिन पाकिस्तान में तो मीडिया को एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर देती है ताकत के बलबूते पे। अब अमेरिका में ऐसा होता नहीं है, वहां मीडिया आजाद है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहां की जो अदालतें हैं ना, वो आजाद है। नाजरीन, अल अरेबिया ने खबर दी है, और वो खबर यह है कि शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान से जंग बंदी में मजीद 2 हफ्ते की तौसी की दरखास्त की है। अब ये जो तौसी की दरखास्त है, पिछली मरतबा जब की तो इसमें ड्राफ्ट वाला रोला पड़ गया था कि वो ड्राफ्ट वाला लफ्ज जो आ गया था, मैंने आपको खबर दी थी, बड़ा लोगों ने रोला डाला, लेकिन उसके बाद बिल्कुल सारे चुप कर गए जब अमेरिकन अखबारात ने इसकी तस्दीक कर दी कि ये वॉशिंगटन से डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल के बाद शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया था, और गलती से वो पहली लाइन में टाना भूल गए थे। जो उन्हें दिया गया उन्होंने वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मुझे लगता है कि दोबारा पाकिस्तान से दरखास्त की गई है कि आप मजीद जंगबंदी में तौसी करवाएं। तो एक तरफ इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की तैयारी हतमी मरहले में है कि जनाब हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, दूसरी तरफ से जो ईरान की शमूलियत है उस पर सवालात खड़े। मुझे ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात एक मरतबा फिर हो जाएंगे। ईरानी मुज़ाकरात से नहीं भागेंगे, वो टेबल के ऊपर आने से नहीं घबराएंगे। वजह यह है कि उनकी मुज़ाकरात करने की सलाहियत भी दुनिया ने देखा कि बेहतरीन है। डोनाल्ड ट्रंप ने, जेडी वेंस ने खुद उनकी तारीफ की कि वो जबरदस्त लोग हैं, बड़े ज़हीन लोग हैं जिनके साथ हमारी बातचीत हुई है। और अब तो ईरान पूरी तैयारी के साथ आएगा। पहले लबनान में जंग का मामला था, वहां जंगबंदी नहीं हो रही थी, और अब जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां हो रही है। गाजा में जंगबंदियां की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, और बार बार हो रही हैं। और दूसरा, अमेरिका ने खुद नाकाबंदी करके स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की एक जंगबंदी की बड़ी खिलाफ वर्जी कर दी है। पाकिस्तान ने, एक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात भी हुई है, और वो बात हुई डोनाल्ड ट्रंप से। तो पाकिस्तान ने अमेरिका को ये यकीन दिलाया है, या ट्रंप को ये यकीन दिलाया है कि ईरान जरूर मुज़ाकरात में आएगा भी, और ईरान कुछ चीजों में लचक भी दिखाएगा, लेकिन अमेरिका को भी कुछ चीजों में लचक दिखानी पड़ेगी। तो क्या ये लोग एक अच्छी डील बनाने में कामयाब हो जाएंगे? देखें, डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए फेस सेविंग। अमेरिका में उसको बहुत नुकसान हो रहा है। 63% लोग तो वैसे ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं। जो बाकी बचे हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप को भी लड़ाई में जीतना पड़ेगा हर हाल में। और अगर डोनाल्ड ट्रंप लड़ाई से पीछे हट जाता है बगैर कोई फेस सेविंग लिए हुए, या कोई भी बड़ी वॉर ट्रॉफी उठाए, डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट जाता है, तो ऐसी सूरत में बाकी लोग भी डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से निकल जाएंगे। तो ट्रंप अमेरिका में बहुत बुरी तरह गैर मकबूल हो जाएगा, और उसके लिए जो मिड टर्म इलेक्शन है वो जीतना एक ख्वाब बन जाएगा। फिर अमेरिकी जंगी मशीनरी के ऊपर बड़े बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं, और ये सवालात न्यूयॉर्क टाइम ने उठाए हैं। उन्होंने बताया कि ये जो जंग हुई है इसने अमेरिका को कुछ सबक दिए हैं। खासतौर पे ये सबक दिए हैं कि अब बमबार तैयारे और तैयारा बरदार जो बहरी बेड़े अमेरिका के थे वो उतने बाअसर नहीं रहे जितने माजी में हुआ करते थे। ईरान से लड़ाई में अमेरिका को बहुत सबक मिला है कि अमेरिका के हथियार अब वो काबिलियत नहीं रखते। जदीद दौर में उन्हें लड़ने की स्ट्रेटेजी और हथियारों की हिकमत अमली को बदलना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि टैंक्स अब वो चीज नहीं रहे जो माजी में होते थे। एक ड्रोन के मुकाबले में 10 टैंक भी काम नहीं कर सकते। तो ईरान ने बड़ी जदीद लड़ाई लड़ी है कम वसाइल के साथ, और अमेरिका के हथियार बहुत ज्यादा थे, बड़े ताकतवर थे, लेकिन जदीद लड़ाई में अमेरिका की हिकमत अमली ईरान से बेहतर नहीं थी। और ये बात तमाम अमेरिकी अखबारात और तमाम अमेरिकी मीडिया तस्लीम ना सिर्फ कर रहा है बल्कि वो उसको छाप रहे हैं। इसी बात पे डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुस्से में भी है। ईरान ने कुछ अमेरिकी क्रूज मिसाइल सही सलामत हासिल कर लिए हैं, ये भी खबर आई है, और ये इंटरनेशनल मीडिया पे आई है। देखिए, अमेरिका ने, जब आप इतने सारे मिसाइल मारते हैं हजारों की तादाद में, तो कुछ ऐसे भी हैं जो आपके ब्लास्ट नहीं होते, जो मिसाइल फटते नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान के साथ एक दफा हुआ कि टॉम हॉक मिसाइल्स, जो क्रूज मिसाइल्स हैं, वो अमेरिका ने चलाए अफगानिस्तान में,
ان میں کچھ جو ہے وہ بلوچستان میں گر گئے، تو وہ پاکستانیوں نے اور چائنیز نے قابو کر دیے۔ تو نواز شریف نے پوری دنیا کو یہ بتایا تھا برطانیہ میں کھڑے ہو کر کہ ہم نے امریکی ہتھیاروں کو قابو کیا، اور پھر ہم نے ان کی ریورس انجینئرنگ کی، اور پھر ہم نے ٹام ہاک میزائل کی طرز کے اوپر اپنے میزائل بنا لیے۔ یہ نواز شریف نے، سابق وزیر اعظم نے، پوری دنیا کو بتایا تھا لندن میں کھڑے ہو کر۔ تو اسی طرح ایران کے پاس بھی امریکی کروز میزائل صحیح سلامت حالت میں موجود ہیں انٹرنیشنل رپورٹس کے مطابق، اور ایرانی میزائل پروگرام کی بہتری میں اب وہ انہیں استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ بھی امریکہ کے لیے ایک پنگا۔ تو یہ لڑائی بہت سارے حوالوں سے امریکہ کے لیے مشکلات پیدا کرے گی، اسرائیل کے لیے بھی مشکلات پیدا کرے گی، کیونکہ خطے میں اسرائیل نے رہنا ہے اور لڑائی اسرائیل کی ایران کے ساتھ ہونی ہے۔ امریکہ تو اس لڑائی سے اب نکلے گا تو امریکہ سوچ سمجھ کے ہی دوبارہ آئے گا، تو اس لڑائی میں آئے گا، ورنہ امریکہ کے لیے مشکل ہے۔ کیونکہ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یا ان کی مقبولیت جس طرح گری ہے، یا اس جنگ میں امریکہ جس طرح ایکسپوز ہوا ہے، امریکہ کی چودراہٹ جیسے ضائع ہوئی ہے، ان ساری چیزوں کو لے کر کوئی بھی صدر اس چکر میں دوبارہ نہیں پڑے گا۔ ناظرین، عمران خان صاحب سے ملاقات ان کی بہن کی ہوئی ہے۔ لگ بھگ 1 مہینے تک عمران خان صاحب کو آئسولیشن میں رکھا گیا، ان کی کسی سے ملاقات نہیں ہونے دی گئی، اور وجہ عاصم منیر صاحب کا وہ معاملہ جو اٹکا ہوا تھا ان کی نوٹیفیکیشن کا، کہ ان کے معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں، یعنی 27ویں آئینی ترمیم اس بیچ میں ہو گئی، عمران خان صاحب سے کسی کو نہیں ملوایا گیا۔ ابھی تو عمران خان صاحب کو یہ نہیں پتا کہ 27ویں آئینی ترمیم نے پاکستانیوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ مختصر ملاقات ہوئی ہے 20 منٹ کی، اور 20 منٹ کی ملاقات میں جتنی چیزیں ہو سکتی تھی بس وہی عمران خان صاحب کو بتائی گئی، اور انہوں نے فٹافٹ پیغامات باہر بھجوائے ہیں، کچھ اپنی پارٹی کے بارے میں، کچھ عوام کے بارے میں، اور کچھ صورتحال کے بارے میں۔ جو عمران خان صاحب نے چیزیں بتائیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اور جو عظما خان وہاں پر دیکھ کر آئیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک تو 4 ہفتے تک عمران خان صاحب کو لگ بھگ کسی کو ملنے نہیں دیا گیا، یعنی انہیں آئسولیشن میں رکھا گیا، اور نہ صرف عمران خان صاحب کو، جب ان کی اہلیہ بشرا بی بی، ان کی بھی ملاقاتیں بند کی گئی ہیں، ان کے جو فیملی ممبر ہیں انہیں بھی نہیں ملنے دیا جا رہا، ان کی بچیوں کو اپنی والدہ سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ تو یہ صورتحال تو عمران خان صاحب فیس کر رہے ہیں۔ اب یہ ملاقات ہوئی تو عمران خان صاحب نے جو جیل میں اپنی بہن عظما خان کو بتایا، انہوں نے باہر آ کے جو چیزیں بتائیں وہ میں پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ تفصیل سے جو چیزیں ہیں وہ بعد میں جب وہ کہیں بیٹھیں گی تسلی سے تو وہ ایک ایک کر کے پوائنٹ لکھوائیں گی، تو کوئی چیزیں بعد اوقات ذہن میں نہیں ہوتی وہ بھی وہ بتائیں گی، تو پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا جائے گا ان کے اپنے سوشل میڈیا سے، ایکس اکاؤنٹ سے۔ لیکن اب تک ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے جو انہوں نے باہر آ کر بتایا وہ میں آپ کو بتایا دوں۔ ایک انہوں نے کہا جی کہ 4 ہفتے سے عمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ انہیں کسی کو ملنے نہیں دیا گیا۔ ایک تو عمران خان صاحب کی صحت وہ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے، صحت خراب نہیں ہے، عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، یہ آبزرویشن ہے کہ عمران خان صاحب ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، ان کی صحت ٹھیک ہے، لیکن وہ ذہنی طور پہ بہت ڈسٹرب تھے اور بہت غصے میں تھے۔ یہ پہلی مرتبہ عمران خان صاحب کی کسی بہن نے باہر آ کر اس طرح بات کی ہے کہ عمران خان صاحب بہت غصے میں، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمیں مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ پھر عمران خان نے یہ بتایا کہ مینٹل ٹارچر جو ہے وہ فزیکل ٹارچر سے بھی برا ہے۔ اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ واقعی میں یہ بات ٹھیک ہے۔ وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ایک دور ایسا بھی تھا جب میں ISI کی حراست میں تھا تو میں یہ کہتا تھا کہ مار نہیں، آ جاؤ یار، کوئی آ تو جاؤ، یعنی بندے کی شکل ہی نہیں دیکھی ہوئی، نیچے سے روٹی آ رہی ہے، کوئی بندہ بات ہی نہیں کر رہا آپ سے، تو پھر آپ کو بہت برا لگتا ہے۔ یہ اس ٹارچر کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس ٹارچر سے گزرا ہو، کیونکہ میں اس ٹارچر سے گزرا ہوں بڑے لمبے عرصے کے لیے، تو مجھے آئیڈیا ہے کہ جب آپ کو آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا، آپ سے کوئی ملاقات نہیں کرتا، یا آپ اپنے لوگوں کے بارے میں نہیں جانتے یا وہ آپ کے بارے میں نہیں جانتے، تو بڑی کوفت ہوتی ہے، بہت خوفناک قسم کی انسان کی مینٹل کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ تو عمران خان صاحب جیسے مضبوط اعصاب کے آدمی کو مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور یہ فزیکل ٹارچر سے برا ہے، یہ عمران خان صاحب نے کہا۔ اچھا، اب عمران خان صاحب نے جو بات عاصم منیر صاحب کے بارے میں کہی اور اس سارے ٹارچر کے بارے میں کہی، ایک تو جب انہیں بتایا گیا کہ نورین جو عمران خان صاحب کی بہن ہے ان کو جب مارا گیا، یہ جب عمران خان صاحب کو پتا چلا تو وہ بہت ڈسٹرب ہو گئے۔ لیکن کوئی بھی بھائی ہوگا جب اسے پتا چلے گا کہ اس کی بہن کو، وہ اسے ملنے کے لیے آئی اور باہر وہ سڑک پہ موجود تھی اور اس کو وہاں پہ پکڑ کے گھسیٹا گیا، اس کے اوپر وہاں پہ ٹارچر کیا گیا، جب وہ ایسی صورتحال پتا چلے گی کسی بھی بھائی کو تو وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ تو عمران خان صاحب ڈسٹرب ہو گئے۔ اب عظما خان صاحبہ نے یہ کہا کہ میں ذرا اچھے الفاظ میں بتاتی ہوں، کیونکہ میں بھی جانتا ہوں، آپ سارے بھی جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کس قسم کے الفاظ استعمال کیے ہوں گے جیل کے اندر بیٹھ کر، لیکن انہوں نے کہا جی میں ذرا اچھے الفاظ میں بتا دیتی ہوں وہ بات جو عمران خان صاحب نے کہی ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ عاصم منیر کروا رہا ہے، یہ ذہنی مریض ہے اور اس گھٹیا لیول تک عاصم منیر ہی اتر سکتا ہے، یہ عمران خان صاحب نے کہا۔ پھر انہوں نے کہا دیکھیں نا آپ نورین خانم کی آپ عمر دیکھیں کہ وہ ایک عمر رسیدہ خاتون ہے اور بڑی جنٹل سی خاتون ہے، وہ تو کسی کو کچھ کہتی بھی نہیں ہے،
اور زیادہ اگریسو بھی نہیں ہے, کوئی ایسی بات بھی نہیں کرتی. تو پھر کیوں ان کے اوپر اس قسم کا ٹارچر کیا گیا؟ عمران خان صاحب کو اس بات پہ بہت غصہ تھا. نہ صرف یہ بلکہ عمران خان صاحب نے اس موقع پر یاسمین راشد صاحبہ کا ذکر کیا کہ دیکھیں خاتون ہونے کے باوجود ان کے ساتھ یہ رجیم کیا کر رہا ہے. بشرا بی بی کو بھی اپنے بچوں سے نہیں ملنے دیا جا رہا, اور یہ سارا کچھ عاصم منیر کی ہدایت پر ہو رہا ہے. یہ سارا کچھ بتاتے ہوئے عمران خان صاحب بہت غصے میں تھے. انہوں نے بتایا میرے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے یا مجھے جو ایک مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے یہ عاصم منیر کی ہدایات پہ کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے وہی ہے. پھر اپنی پارٹی کے لیے عمران خان صاحب نے کچھ ہدایات دی ہیں. ایک تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جو الیکشن بارز کے ہو رہے ہیں اس میں حامد خان اور سلمان اکرم راجہ یہ دونوں مل کر فیصلہ کریں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ جو انتظار حسین پنجو تھا یا باقی ساری پارٹی کی جو لائرز کا پورا ایک سیٹ اپ ہے وہ اور حامد خان صاحب یہ مل کر فیصلہ کریں گے اور یہ امیدوار منتخب کریں گے. جس امیدوار کو حامد خان صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب فائنل کر لیں گے پی ٹی آئی انہی امیدواروں کو سپورٹ کرے گی اور جو یہی کہیں گے وہ حتمی فیصلہ ہوگا اور ان کے ہی چنے ہوئے امیدواروں کو پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ ملے گی اور پاکستان تحریک انصاف انہی کے لیے ووٹ مانگے گی. پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی ان دونوں کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, میرے دل میں ان کے لیے بہت عزت ہے. اور عمران خان صاحب نے حیرت کا اظہار کیا, پریشانی کا بھی, کہ ابھی تک انہیں کیوں نہیں اپوزیشن لیڈر بنایا گیا. پھر عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کے لیے ہدایت جاری کی کہ آپ اس بات کو یقینی بنائیں, احتجاج کریں, زور لگائیں کہ کچھ بھی ہو ان کا نوٹیفیکیشن جاری کروائیں. مجھے حیرت ہے کہ ابھی تک نوٹیفیکیشن کیوں جاری نہیں ہوا اچکزئی کو قومی اسمبلی کا, جبکہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو سینٹ کا اپوزیشن لیڈر بنایا جائے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ تحریک کی ذمہ داری اچکزئی صاحب کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جیسے ہی کوئی ایکٹیویٹی کرتی ہے تو پورا نظام ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے, لہذا اس معاملے میں اچکزئی صاحب جو ہیں ان کو رسپانسبلٹی دی گئی ہے, وہ تحریک کے حوالے سے معاملہ آگے بڑھائیں گے. ایک اور عمران خان صاحب نے جو بڑا فیصلہ کیا وہ یہ کیا کہ شاہد خٹک کو ایک بڑی ذمہ داری دے دی ہے عمران خان صاحب نے, اور شاہد خٹک کو پارلیمانی لیڈر مقرر کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اپوزیشن کا قومی اسمبلی میں. تو شاہد خٹک ایک بڑا ذمہ دار آدمی ہے اور شاہد خٹک نے بڑی زبردست اپوزیشن کی ہے ہر جگہ پہ, عمران خان صاحب کے ساتھ بڑی وفاداری نبھائی بھی ہے. تو شاہد خٹک نے یہ وہ شخصیت ہے جو ہر دفعہ اڈیالہ جیل کے باہر بھی پہنچتا رہا, عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ بھی کھڑا رہا, اس کے بعد ٹارچر بھی ہوا ہے ہونے کے باوجود, دھکم پیل ہوئی بار بار, لیکن یہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا رہا. تو یہ شاہد خٹک جو ہے ان کو بنا دیا گیا عمران خان صاحب کی جانب سے پارلیمانی لیڈر پاکستان تحریک انصاف کا. یہ نوجوانوں کے اوپر عمران خان صاحب کا بڑھتا ہوا اعتماد ہے اور وہ نوجوانوں کو فرنٹ فٹ کے اوپر دے کر آ رہے ہیں. سہیل آفریدی کو لائے, سہیل آفریدی کی پوری ٹیم آئی, نوجوان بہت بڑے پیمانے پر آ گیا ہے. اب شاہد خٹک کو لا کر ایک اور میسج جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کنوے کیا. تو سہیل آفریدی کے بارے میں بھی عمران خان صاحب نے پیغام دیا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. عمران خان صاحب نے کہا جی میں سہیل آفریدی کو اپریشیٹ کرتا ہوں, میں اس سے خوش ہوں. بس ان کے لیے عمران خان صاحب نے پیغام یہ بھیجا کہ فرنٹ فٹ پر رہیں, میں سہیل آفریدی کو سپورٹ کرتا ہوں, اس کو سپورٹ کروں گا, فرنٹ فٹ کے اوپر رہیں, کیونکہ ملک میں آئین اور قانون موجود نہیں ہے تو ذرا اگریسو ہو کر اپنی حکمت عملی کو آگے چلایا جائے. تو سہیل آفریدی نے جو کیا عمران خان صاحب اس سے خوش ہے. اور ساتھ میں عمران خان صاحب بار بار یہ کہتے رہے کہ قید تنہائی بہت بری ہے.